إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ان اللہ لہ، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ تنہا مالک ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے. وما لکم، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، نہ کوئی تمہارا دوست ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نصرت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو کسی انسان کی نصرت نہیں ہوتی. پہلی آیت میں اللہ نے بتایا علم اس کا کامل ہے. دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ جب بادشاہت زمین و آسمان کی اس کی ہے تو نفع اور نقصان کا مالک بھی وہ ہے. اللہ کی جن صفات میں ٹھوکر لگتی ہے مشرک اقوام کو، ان میں سے ایک صفت اللہ کی علم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں ساری کی ساری چیزیں اس کا علم ہے. ایک اور کبھی کبھی جو ٹھوکر لگتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ یہ کہ نفع اور نقصان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو دو ٹھوکریں لگتی ہیں، قرآن اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو بار بار اللہ نے ان دو چیزوں کی نفی کی، علم اور قدرت دونوں کی نفی کی، کہ میرے علاوہ کسی کا علم پورا نہیں، ہم جو چاہیں بتائیں، ہم نہ بتائیں نہ بتائیں. کل بھی گزری ہے بات کہ ایسے منافق ہیں مدینہ منورہ میں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ علم جو ہم دیں سو اتنا ہے، اور تصرف، طاقت، اختیار سب چیزیں ہماری ہیں، اور جو ہم چاہیں سو کریں. نفع اور نقصان کے مالک ہم ہیں. ہمارے